بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد میں طاعون پھیلا تو موجودہ الفاظ میں قرنطینہ کے اصول پر عمل کیا گیا اور اتنی سختی سے عمل کیا گیا کہ وبا شام و عراق سے باہر نہ نکل سکی۔ اس اثناء میں حضرت عمر شام کی طرف روانہ ہو چکے تھے کہ مفتوحہ ممالک کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں سے درست فرمائیں۔ تبوک کے قریب پہنچے تو وبا کی اطلاع ملی۔ اسی اصول کے تحت آگے جانے کے بجائے واپس ہو گئے۔ 25,000 مسلمان طاعون کی نظر ہوئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ کیا ان حضرات سے زیادہ کوئی سچا اور ایمان والا تھا؟ کیا ان کی ایمانی طاقت کم تھی کہ طاعون نے انہیں شہید کر دیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسافہ سنت ہے وہ درست کہتے ہیں، مگر ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ نقصان کے اندیشے کے باوجود مسافہ کرنا سنت ہے، بلکہ مسافہ نہ کرنا سنت ہے۔ ثقیف کے وفد میں ایک کوڑی شخص بھی دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے مقام سے ہی لوٹا دیا، نہ عملاً بیعت کی، نہ مسافہ کیا اور نہ ہی سامنا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2231۔ گویا ایسے موقع پر مسافہ کرنا نہیں، نہ کرنا سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہوتے ہوئے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5707۔ گویا ایسے موقع پر وائرس زدہ کا سامنا کرنا نہیں، اس سے بچنا سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے اور احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اونٹ کی رسی باندھو اور پھر توکل کرو۔ گویا اسباب اختیار کرنا توکل ہے، اسباب سے بے نیازی توکل نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون زدہ شام نہیں گئے تھے، انہوں نے اختیار کی تھی۔ چنانچہ آج کے کسی بھی شخص کا ایمان و تقویٰ اور توکل حضرت عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتا، خواہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ مجھے گولی مار دو یا پھانسی لگا دو۔ خدا کے لیے اسلام کی غلط تعبیرات سے بچیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رستے پر چل کر ہی دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی اتباع کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔